السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں حافظ ندیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ندیم عباس یوٹیوب چینل۔ آج کی ریئیکشن ویڈیو میں ہم جھوٹے پیروں کے متعلق گفتگو کریں گے۔ پہلے بھی ہم نے اس ٹاپک پر ویڈیو بنائی تھی، لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ مزید اس ٹاپک پہ ویڈیو لے کے آئیں، تو آج کی ریئیکشن ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایسے دربار دکھائیں گے جن درباروں کو دیکھ کے آپ کا انسانیت کے اوپر سے بھروسہ ہی اٹھ جائے گا۔ ایسے پیر دکھائیں گے جن کی حرکات کو دیکھ کے آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں آج کی اس ریئیکشن ویڈیو کو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقاص حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی۔ دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بابا ایسا ہے جو لوگوں کو اپنے دربار میں ہی حج کروا دیتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں ایک دربار ہے جہاں ناگن دودھ پی کر لوگوں کی منتیں پوری کرتی ہے؟ اور کیا ہو اگر کوئی بابا قبر سے اٹھ کر لوگوں کی ٹانگیں توڑ دے؟ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کی نوٹی پیروں کے ایسے دربار دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ کا انسانیت پر سے بھروسہ ہی اٹھ جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ناگن بابا، دوستو یہ جو دربار آپ دیکھ رہے ہیں یہ کراچی میں موجود ہے۔ اس میں دفن بابے کو سانپوں والے بابا کہا جاتا ہے۔ اصل میں اس دربار کے حوالے سے ایک بات فیمس ہے کہ یہاں روزانہ ایک مخصوص ٹائم پر لوگوں کی منتیں پورے کرنے والے سانپ آتے ہیں۔ لوگ یہاں اپنی منت لے کر آتے ہیں اور سانپ کے کٹورے میں دودھ ڈال کر ان کا انتظار کرتے ہیں۔ ان جاہلوں کا ماننا ہے کہ سانپ جس بندے کا دودھ پی لیتا ہے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، اور اگر سانپوں نے دودھ نہیں پیا تو اس کی مراد کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس دربار کے ایک چمچے سے جب ڈیجیٹل پاکستان کے جواد بھائی نے سانپوں کی حقیقت پوچھی تو اس نے بتایا کہ یہاں سانپوں کا ایک جوڑا رہتا ہے جسے دودھ پلانے سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ سمپل الفاظ میں بابا جی نے ناگن چھوڑی ہوئی ہے جو دودھ پی کر لوگوں کے کام کر دیتی ہے۔ ایون اس مرید نے بتایا کہ اس نے خود 5-6 مرتبہ اس ناگن کو قبر کے نزدیک دیکھا ہے، لیکن سانپ کی زیارت کے باوجود بھی اس پاپڑ کی اپنی قسمت تبدیل نہیں ہوئی اور یہ ابھی بھی دربار پر دھکے کھا رہا ہے۔ اب اس سے بڑی جہالت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ باری شریف، دوستو ویسے تو اگر کسی کو حج کرنا ہو تو وہ مکہ مکرمہ میں جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اب یہ سہولت پاکستان کے ایک دربار پر بھی اویلیبل ہے؟ یہ جو دربار آپ دیکھ رہے ہیں یہ صوبہ سندھ کے علاقے لاڑ میں موجود ہے۔ 2020 میں جب کرونا وائرس اپنے عروج پر تھا اور مسجد حرم میں حج پر پابندی لگ گئی تھی تو اس وقت اس دربار کے چیلوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس سال حج کرنے کی خواہش رکھتا ہے وہ بندہ 9 اور 10 ذی الحج کو دربار لوری شریف کا طواف کر کے حج کو ادا کر سکتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان شاپروں کا کہنا تھا کہ یہاں حج کرنے والے کو اتنا ہی ثواب جہالت عام ہے جتنا دنیا کے اندر، جہالت بہت زیادہ میں طواف کرنے سے ملتا ہے۔ قربان جائیں پاکستان کی عوام کی، اس وقت سے لے کر اب تک یہاں پر ہر سال 9 اور 10 ذی الحج کو جاہلوں کا ایک ہجوم جمع ہو جاتا ہے اور حج ادا کرتا ہے۔ ایون ان دنوں میں جاہلوں کے ٹولوں کا اتنا رش ہوتا ہے کہ باقاعدہ کرفیو لگا ہوتا ہے۔ یہ سین دیکھ کر آپ لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ کس حد تک جا چکے ہیں۔ فرشتوں والا دربار، دوستو آپ سب نے انسانوں کے بنائے ہوئے بہت سے دربار دیکھے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا دربار دیکھا ہے جسے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو؟ یہ جو دربار آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملتان میں موجود ہے اور اس کے بارے میں فیمس ہے کہ اسے انسانوں نے نہیں بلکہ فرشتوں نے تعمیر کیا ہے۔ اس دربار کے اندر حضرت شیخ محمد سعدن شہید نامی ایک بہت بڑا اور نامعلوم پیر دفن ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ اس دربار کو ایک رات میں ہی تعمیر کیا گیا، یعنی کہ یہاں پہلے صرف ایک قبر ہوا کرتی تھی اور ایک صبح جب علاقے کے لوگ اٹھے تو اس قبر کے آس پاس ایک پورا مزار بنا ہوا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس دربار کی چھت بھی نہیں ہے۔ اصل میں اس بابے کے مریدوں اور علاقے کے پوڑریوں کا کہنا ہے کہ جب رات کے وقت فرشتے اس عالیشان محل کو تعمیر کر رہے تھے تو پاس موجود ایک گھر میں رہنے والی ایک مائی اٹھ کر لسی بنانا سٹارٹ ہو گئی۔ فرشتے اس مائی کو دیکھ کر وہاں سے چلے گئے اور چھت نامکمل رہ گئی، یعنی مائی کی لسی کی وجہ سے یہ کنسٹرکشن ادھوری رہ گئی تھی۔ ایک عرصے سے لوگ یہاں اپنی منتیں لے کر آتے ہیں اور بے تکی حرکتیں اور خرافات کرتے ہیں۔ باقی تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن یار میں سوچ رہا تھا کہ آدھی رات کو مائی نے لسی پی کر آ کر ٹھنڈا کسے کرنا تھا، لیکن بہرحال اس چکر میں بابے کی چھت رہ گئی۔ اس واقعے کو سننے کے بعد تو میرا انسانیت پر سے بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے۔ کینڈرو پی، دوستو ویسے تو ہمارے ملک میں قبر پرستوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جہالت کے اس درجے کی انتہا آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ جو سوراخ والی قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سندھ کے علاقے کینڈرو میں موجود ہے۔
اس کے بارے میں فیمس ہے کہ یہ ایک پیر کی قبر ہے جس بابے کا نام تو کسی کو نہیں پتا، لیکن سب اسے کینڈرو پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس پیر کی عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ پیر صاحب نے اپنی قبر میں خود ہی سوراخ کیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان جاہلوں کا کہنا ہے کہ جو اس سوراخ میں سے گزر جاتا ہے وہ شخص پیور حلالی ہوتا ہے اور اس کی منت قبر والے پیر پوری کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی بندہ اس پیر کی قبر پر اپنی مراد لے کر آتا ہے اس سے پہلے اس سوراخ میں سے گزر کر اپنا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے بندے بھی ایسی باتوں کو مانتے ہیں اور یہاں پر آتے بھی ہیں، لیکن جہالت صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ ان شاپروں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بیمار اس بابے کی قبر کے سوراخ میں سے گزر جائے تو اسے شفا مل جاتی ہے، اگر کوئی بے اولاد ہو تو اسے اولاد مل جاتی ہے، اور ایون جس کی جو بھی خواہش ہوگی یہ پیر صاحب پوری کر دیں گے۔ مائی بڈھی مسجد دوستو اگر درباروں یا مزاروں کی بات کی جائے تو نارملی یہ پیروں فقیروں کی یاد میں بنائے جاتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر کوئی مسجد کو ہی دربار بنا دے؟ ویل سننے میں تو یہ بات نان سینس لگتی ہے، لیکن یہ جو سو کارڈ دربار آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے شہر جڑا والا میں موجود ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس دربار میں کوئی بزرگ دفن نہیں ہے اور ایون یہاں کوئی قبر تک موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس پر چادریں اور پھولوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اصل میں یہ مسجد کافی پرانی تھی اور اس علاقے میں رہنے والے پوڈریوں نے اسے دربار میں تبدیل کر دیا۔ ان پوڈریوں نے اس دربار کا نام مائی بڈھی مسجد رکھ دیا اور اس کے متعلق من گھڑت کہانیاں بنا دی تاکہ لوگ اسے مان لیں۔ پاکستان کی عوام کے قربان جائیں، جیسے ہی یہ خبر پھیلی تو دور دور سے لوگ یہاں منتیں مانگنے کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ ایون یہ شیمپو تو یہاں آ کر ڈائریکٹ اس دربار سے ہی نوکریاں اور اولاد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اٹ مینس کہ اب دربار کے لیے کسی بابے کی بھی لوڑ نہیں ہے، دربار کی دیواروں سے ہی آسانی سے کام چل جائے گا۔ یہ سچ میں جہالت کی انتہا ہے۔ دوستو یہ جو دربار آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو بزرگ دفن ہے اس کے چیلوں اور چپاٹوں کا ماننا ہے کہ یہ بابا نعوذ باللہ لوگوں کی خواہشات اور ضروریات پوری کرتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان جہازوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اس بابے کے مزار کے آس پاس موجود درختوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بابا جی قبر سے ہی کوئی ایسی پھونک مارتے ہیں کہ درخت توڑنے والے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ اب یہ تو نہیں پتا کہ وہ ٹانگ یہ بابا جی خود توڑتے ہیں یا کسی سے توڑواتے ہیں، لیکن بابا جی کے مریدوں کے مطابق وہ شخص دوبارہ کبھی بھی چل نہیں پاتا۔ خیر اس بابے کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے ایک دن ایک شخص ٹوکا لے کر اس مزار پر چلا گیا۔ اس نے بابا جی کے چمچوں سے کہا کہ وہ درخت کاٹ کر دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح یہ بابا جی قبر کے اندر سے ہی لوگوں کی ٹانگیں توڑتے ہیں۔ ایون ایک مرید نے تو اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ آخرکار اپنے ٹوکے سے اس نے درخت کاٹنا شروع کر دیا اور ایک بڑی سی شاخ کو کاٹ دیا۔ اب یہ انڈیا کا ڈرامہ تو تھا نہیں کہ فوراً میوزک چلتا اور اس بندے کی ٹانگ کٹ جاتی، پر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس لڑکے نے پیر صاحب کے چیلے کو صحیح سلامت ٹانگ دکھائی تو وہ شیمپو پزل ہو گیا، یہاں تک کہ آخر میں تو اس نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ یہ بابا جی کچھ نہیں کرتے بلکہ بابا جی بڑے شریف ہیں۔ اب اس سے بڑی جہالت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے؟